یہ سوشل پریگمیٹک، اسے سوشل پریگمیٹک ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں اور اسے سوشل کمیونیکیشن ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ایک اس کی کرائٹیریا ایسی ہے جو کہ آٹزم اسپیکٹرم کا جو کمیونیکیشن والا ایریا ہے اس کے ساتھ کافی ملتا جلتا ہے، ٹھیک ہے. تو سم ٹائم یہ آٹزم اسپیکٹرم کے ساتھ کافی لائک اس کی ایسوسیشن کی کافی چانسز ہو سکتے ہیں، لائک ایٹ اے ٹائم دونوں کی بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے کرائٹیریا کیا ہے؟ persistent mean continuous difficulty in the social use of verbal and non-verbal communication as characterized manifest کیا ہے as characterized by the following، ٹھیک ہے. persistent difficulty ہوتی ہے وکٹم یا سفرر کے وربل اینڈ نان وربل کمیونیکیشن میں، جو کہ وہ اپنے سوشل یوز کے لیے جو کہ وہ اپنے سوسائٹی میں یا اپنے سراؤنڈنگ میں لوگوں کے لیے یوز کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں 4 کریکٹرسٹک ہے جس سے ہم سوشل فریگمیٹک ڈس آرڈر کو جان سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اس کے بیس پہ ہم جا کے ایک انڈیویجول کو ڈائگنوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. فرسٹ ون از ڈیفیسٹس ان یوزنگ کمیونیکیشن فار سوشل پرپز، ٹھیک ہے. اچھا، فرسٹ آف آل اس میں آ جاتے ہیں ڈیفیسٹ آ جاتے ہیں کمیونیکیشن میں جو کہ ہم سوشل پرپز کے لیے یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل سچ ایز گریٹنگس، ٹھیک ہے، شیئرنگ انفارمیشن in a manner that is appropriate for the social context، ٹھیک ہے. مطلب گریٹنگز وغیرہ ہو گئی ہے، ایونٹس وغیرہ، اس طرح کوئی پروگرام وغیرہ ہو گئے ہیں جس میں اس کے علاوہ شیئرنگ انفارمیشن ہو گئی، ٹھیک ہے. تو اس میں جو اپروپریٹ مینرز ہوتے ہیں کمیونیکیشن یوز کرنے کے لیے اور سوشل کانٹیکٹ کے لیے، تو اس میں بیسیکلی ڈیفیسٹس آ رہے ہوتے ہیں. پوائنٹ ون کلیئر ہے؟ یس سر. اچھا، سیکنڈ پوائنٹ ہے امپیئرمنٹ. یہ اس لیے میں یہ ایک ایک پوائنٹ آپ سے بار بار پوچھوں گا کیونکہ یہ کافی امپورٹنٹ ہے. یہ پوائنٹس جو ہے پھر ملتے جلتے ہیں اصل میں آٹزم اسپیکٹرم کی کچھ کرائٹیریا ہے اس کے ساتھ، اس لیے میں آپ کو کوشش کروں گا کہ یہ صحیح طریقے سے اور ڈیٹیل میں سمجھاؤ. سیکنڈ پوائنٹ از امپیئرمنٹ آف دا ابیلٹی ٹو چینج کمیونیکیشن ٹو میچ کانٹیکسٹ اور دا نیڈس آف دا لسنر، ٹھیک ہے. اچھا، سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ امپیئرمنٹ آ جاتی ہے اس بندے کی ایبلٹی میں کہ وہ کمیونیکیشن کو چینج کرے فرام کانٹیکسٹ ٹو کانٹیکسٹ، ٹھیک ہے، یا جو نیڈ آف دا لسنر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. بیسیکلی اس چیز میں امپیئرمنٹ آ جاتی ہے. اب ایگزامپل یہ دیا ہوا ہے لائک کلاس روم میں جو آپ لوگ کا اسپیکنگ پاور ہے یا اسپیکنگ مینر ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پلے گراؤنڈ میں جو ہے نا آپ کا ڈفرینٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بچوں کے ساتھ آپ کے بولنے کا انداز ڈفرینٹ ہوتا ہے، ایڈلٹس کے ساتھ ڈفرینٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، جو اس کے ساتھ ساتھ جو فارمل لینگویج ہے وہ ٹوٹلی یہ لوگ اوائڈ کرتے ہیں جنہیں سوشل پریگمیٹک ڈس آرڈر ہوتا ہے. اس سیکنڈ پوائنٹ کی سمجھ آئی ہے؟ سر یس فارمل سر. لینگویج مطلب تشے فیصل؟ فارمل لینگویج سر. فارمل لینگویج جب ہم مینر سے بات کرتے ہیں، ادب سے، ایک فارمل وے ہماری ہوتی ہے. ایک تو ایک جس طرح اوکے سر. جس طرح آپ لوگ میرے ساتھ فرینکلی آفس کے باہر مل لیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ایک انفارمل وے ہے، ٹھیک ہے. فارمل کیا؟ ایک مینر وائز میں مینرسٹک ورڈز یوز کر کے، ایک مینر کے ساتھ کڑے ہو کے، ایک مینر کے ساتھ سلام کر کے، وہ کیا ہے؟ وہ ایک فارمل لینگویج ہے. اب کلیئر ہے؟ جی تھینک یو سر. ٹھیک ہے. اچھا، تھرڈ پوائنٹ ہے ڈیفیکلٹیز فالوئنگ رولز فار کنورسیشن اینڈ اسٹوری ٹیلنگ، ٹھیک ہے. مطلب ہماری جو کنورسیشن ہے اس کے اپنے ایک رولز ہے. جو اسٹوری ٹیلنگ کیا ہے؟ ایک ایونٹ کو ایکسپلین کرنا. تو بیسیکلی اس چیز میں بھی جو ہے نا انہیں مشکل آ رہی ہوتی ہے ٹو فالو رولز فار کنورسیشن اینڈ اسٹوری ٹیلنگ، ٹھیک ہے. سچ از ٹیکنگ ٹرنز ان کنورسیشن، ٹھیک ہے. مطلب دو بندے بات کر رہے ہیں یا دوسرا بات کر رہا ہے اور ایک دم بیچ میں چھلانگ لگانا، ٹھیک ہے،
یا دو بندے جو ہے نا ایک چیز میں صحیح وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور یہ جو ہے نا ٹرن لے لیتے ہیں اس کنورسیشن میں، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ سارے جو فلو چل رہی ہوتی ہیں اس کو خراب کر دیتے ہیں۔ اچھا پھر کیا ہے، ریفریزنگ وین مس انڈرسٹوڈ، ٹھیک ہے، جب بات کی سمجھ نہیں آتی تو اسے دوبارہ ریفریز کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ knowing how to use verbal and non-verbal signals to regulate انٹریکشن، ٹھیک ہے، جو وربل اینڈ نان وربل سگنلز ان کے ہوتے ہیں دیٹس انٹریکشن کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بیسیکلی اس میں جو ہے نا انہیں پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے ڈیورنگ کنورسیشن، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کون سے ڈیفیکلٹیز رول فالوئنگ رولز ان کنورسیشن اینڈ اسٹوری ٹیلنگ میں آپ کے پاس تین چیزیں آ گئی ہیں۔ فرسٹ آف آل یہ لوگ کنورسیشن میں ٹیک ٹرنس لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جب بات کی سمجھ نہیں آتی تو یہ ان کے لیے جو ہے نا دوبارہ اپنے الفاظ ریفریز کرنے پڑتے ہیں، اینڈ سیکنڈ انہیں مشکل آتی ہے کس چیز میں، وربل اینڈ نان وربل کمیونیکیشن یوز کرنے میں ایک انٹریکشن کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تھرڈ پوائنٹ کلیئر ہے؟ Yes, sir. Yes, sir. ٹھیک ہے۔ فورتھ ون از ڈیفیکلٹیز انڈرسٹینڈنگ what is not explicitly stated. Explicitly stated mean clearly saying. ایک ظاہری بات ہے کچھ الفاظ یا بات اس طرح ہوتی ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ یار مجھے اس بات کے لائک کلیریفیکیشن نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، تو بیسیکلی ان کو بھی جو ہے نا کافی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں in understanding those words which is not explicitly stated. Explicitly mean clearly stated، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے یہ لوگ انفرنسز کی طرف نہیں جاتے، مطلب انفرنسز مین کنکلوژن کی طرف نہیں جاتے یا صحیح طرح انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی دیٹ اس بندے نے مجھے کیا کہا، ٹھیک ہے، اینڈ نان لیٹرل اور ambiguous meaning of language، ٹھیک ہے، اور ان کو ان چیزوں میں بھی ان ورڈز میں بھی ڈیفیکلٹی آتی ہے جن کی میننگز ان کے لیے تھوڑے سے ایمبیگوس ہو، شک و شبے سے بھرے ہو، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل اس میں آپ کے پاس یہ سارے انگلش کے ورڈز ہیں، آپ لوگوں نے انگلش میں پڑھے ہوں گے، ایڈیمز ہو گئے ہیں، ہیومرز ہو گئے ہیں، میٹافرز ہو گئے ہیں۔ میٹافرز کا ایک ایگزامپل میرے پاس یہ بھی ہے کہ ریننگ کیٹس اینڈ ڈاگس، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے یہ الفاظ سنے ہوں گے دیٹ ریننگ جی جی سر، کیٹ اینڈ ڈاگس ہیوی کا ہیوی ہیوی رین جب ہو رہی ہوتی یس ہے تو لوگ کہتے ہیں ریننگ کیٹ اینڈ ڈاگس، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایڈیمس، ہیومرز اور میٹافرز ملٹیپل میننگ دیٹ ڈیپینڈز آن دا کانٹیکسٹ فار انٹرپریٹیشن، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں میں جو ہے نا بہت زیادہ انہیں مشکل آتی ہے، بلکہ بالکل انڈرسٹینڈ کرنے کی برابر ہی نہیں ہوتا ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چار کرائٹیریاز ہے جس کے بیس پہ ہم ایک بندے کو سوشل کمیونیکیشن ڈس آرڈر یا سوشل پریگمیٹک ڈس آرڈر کے ساتھ وہ کرتے ہیں ڈائگنوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کرائٹیریا بھی کیا ہے، the deficits result in functional limitation، وہی افیکٹو کمیونیکیشن میں اس کی وجہ سے لمیٹیشن آ جاتی ہے، افیکٹو کمیونیکیشن کے ساتھ سوشل پارٹیسپیشن، سوشل ریلیشن، ایکڈیمک اچیومنٹ اینڈ آکوپیشنل پرفارمنس میں بھی جو ہے لمیٹیشن آ جاتی ہے۔ اچھا اس کی جو آنسر ہے وہ ارلی ڈیولپمنٹل پیریڈ ہے، بٹ deficits may not become fully manifest until social communication demand exceed limited capacity، ٹھیک ہے، بٹ اس کے جو سمپٹمز ہیں وہ تب تک ارلی ڈیولپمنٹ پیریڈ میں تو اس کے سمپٹمز سٹارٹ ہو جاتے ہیں، بٹ آپ تب تک کلیئرلی اس بندے کی بیماری کی فل پکچر نہیں دیکھ سکتے جب تک جو سوشل نیڈ جا کے اس کی سٹارٹ نہ ہو جاتی ہے، جب وہ سوشل لائف اس کی سٹارٹ ہو جاتی ہے تب جا کے اسے جو ہے نا یہ پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تب جا کے جو ہے نا جب وہ تھراپسٹ کے پاس آتا ہے کہ مجھے یہ پرابلم آ رہی ہے تب جا کے اسے آپ وہاں پہ فائنل ڈائگنوسس دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب کیا ہے، the symptoms are not attributable to another medical or neurological condition
اور ٹو لو ابیلٹیز ان دا ڈومینس آف ورڈ اسٹرکچر اینڈ گرامر. ٹھیک ہے. اچھا ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ہے نا میڈیکل اور نیورولوجیکل بیماریوں کی وجہ سے اگر یہ پرابلم آ رہی ہو تو ہم اس کی وجہ سے سوشل پریگمیٹک ڈس آرڈر کی ڈائگنوسس نہیں دے سکتے. یا اگر ایک انسان کی ایک تو بیماری ہے نا، ایک انسان کی ایک ابیلٹی ہو جس میں اس کی ورڈ اسٹرکچر اور گرامر اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی، تو اس سچویشن میں جو ہے نا ہم سوشل پریگمیٹک ڈس آرڈر کی طرف نہیں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ آر ناٹ بیٹر ایکسپلین بائی آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی گلوبل ڈیولپمنٹل ڈسپلے اور another mental disorder. ٹھیک ہے. ان بیماریوں کی وجہ سے بھی جو ہے نا اگر یہ پرابلم آ رہی ہے تو اس سچویشن میں بھی ہم یہ ڈائگنوسس نہیں دیں گے. اور ہاں اگر both criteria are meeting totally تو ہم دو ڈائگنوسس ایٹ دا سیم ٹائم بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب رسک فیکٹر کیا ہے اس کے؟ فیملی ہسٹری آف آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر communication disorder or specific learning disorders appears to increase the risk for social communication disorder. ٹھیک ہے. جو فیملی ہسٹری ہے اگر کسی کی فیملی ہسٹری ہو آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کی یا کمیونیکیشن ڈس آرڈر کی یا اسپیسیفک لرننگ ڈس آرڈر کی تو دے آر مور پرون ٹو دا انکریز رسک آف سوشل کمیونیکیشن ڈس آرڈر. اب اس کے بعد آتے ہیں ڈفرینشیل ڈائگنوسس کی طرف. ٹھیک ہے. فرسٹ آف آل جو امپورٹنٹ ڈفرینشیشن ہے سوشل پریگمیٹک ڈس آرڈر کا وہ ہے آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کی. ٹھیک ہے. اچھا یہ یاد رکھے دیٹ میں آپ لوگ کو ایسے بھی کوشچن دے سکتا ہوں انڈیویجولی دیٹ میں آپ کو کہوں گا کہ write the sameness or differential characteristic of social pragmatic disorder and autism spectrum disorder. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے نا آپ لوگوں نے پھر مجھے اپنا نالج لکھنا ہوگا. ٹھیک ہے. کہیں سے بھی میں ڈفرینشیل ڈائگنوسس دے سکتا ہوں، یہ نہیں کہ میں پورا دوں گا، میں درمیان میں سے اٹھاؤں گا. ٹھیک ہے. اچھا autism spectrum disorder is the primary diagnostic consideration for individuals presenting with social communication deficit. ٹھیک ہے. autism spectrum disorder میں جو primary diagnostic consideration ہے وہ کیا ہوتے ہیں انڈیویجول میں؟ وہ social communication میں deficits ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس بیماری میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس میں بھی social communication deficits ہے. The two disorders can be differentiated by the presence in autism spectrum disorder of restricted and repetitive pattern of behaviors, interest or activities and their absence in social pragmatic disorder. ٹھیک ہے. ایک ڈیفرینشیشن تو یہ ہوا کہ autism spectrum disorder میں restricted اور repetitive pattern of behavior, interest اور activities ہوتی ہے جو کہ absent ہوتی ہے social pragmatic disorder میں. ٹھیک ہے. Individuals with autism spectrum disorder may only display restricted or repeated pattern of behavior, interest, and activities during the early development period. So, a comprehensive history should be obtained. ٹھیک ہے. اب جو individuals autism spectrum disorder کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں پہ جا کے وہ social communication deficits بھی show کریں. ٹھیک ہے. وہ جو ہے only repetitive pattern of behavior, interest اور ایکٹیویٹیز والے بیہیویئر بھی شو کرتے ہیں جس کے لیے ہمیں کمپریہنسو ہسٹری لینے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا کرنٹ ایبسنس آف سمپٹم جو سوشل کمیونیکیشن ڈیفیسٹس کی بات میں نے کی کہ انڈیویجول ود autism spectrum may only display the restrictive and repetitive pattern. یہاں پہ جو ہے نا سوشل کمیونیکیشن کا میں نے نہیں کہا تو کیا کہتے ہیں کرنٹ ایبسنس آف سمپٹمس سوشل کمیونیکیشن والے سمپٹمس کی بات ہو رہی ہے. would not exclude اگر وہ نہ ہو تو اس کی وجہ سے ہم diagnosis of autism spectrum disorder کو exclude نہیں کریں گے if the restricted interest and repetitive behavior were present in the past. ٹھیک ہے. if restricted interest اور repetitive behavior symptoms جو ہے وہ present ہو پاسٹ میں پاسٹ ہسٹری میں. ٹھیک ہے. اچھا a diagnosis of social pragmatic communication disorder should be considered only if the developmental
history fails to reveal any evidence of restricted or repetitive pattern of behavior, interest or activities. ठीक है, हम social pragmatic disorder की diagnosis तब जाके बनाएंगे if developmental history में आपके पास कोई information ना हो किस चीज के related repetitive और रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर का, एक्टिविटीज का और इंटरेस्ट का। फिर जाके आपके पास अगर सोशल कम्युनिकेशन डिफिसिट्स वाले सिम्टम हो तो उस सिचुएशन में फिर हम सोशल प्रैग्मेटिक डिसऑर्डर की तरफ जाएंगे। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ये चीजें याद रखें। अब आप लोग की जो है ना यहाँ से बस तकरीबन क्लिनिकल फील्ड स्टार्ट हो गई है और ये आगे जाके जो है ना आपकी हॉस्पिटल्स आप लोग जहाँ पे डिप्लोमा करेंगे, जो भी आप जिस साइड पे भी आप लोगों ने जाना है वहाँ पे आप लोग की काम आएंगे। अच्छा, एडीएचडी से हम कैसे करेंगे? अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। जो प्राइमरी डेफिसिट्स ऑफ एडीएचडी है दैट मे कॉज इम्पेयरमेंट इन सोशल कम्युनिकेशन एंड फंक्शनल लिमिटेशन ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सोशल पार्टिसिपेशन और एकेडमिक अचीवमेंट। बट ये याद रखे दैट जो एडीएचडी में होती है उसमें जो बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव रहता है और साथ में जो है इन अटेंशन वाली प्रॉब्लम भी होती है, लाइक सही तरह अटेंशन नहीं दे सकता एक चीज़ को। ठीक है। अच्छा, तो इन अटेंशन और हाइपर एक्टिविटी की बेस पे जो है ना हम फिर जाके इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं सोशल प्रैग्मेटिक डिसऑर्डर से। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है? द सिम्टम्स ऑफ सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर ओवरलैप विद दोज ऑफ सोशल। जो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स है एंड सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के जो सिम्टम्स है वो थोड़े से ओवरलैप होते हैं। ठीक है। The differentiating features is the timing of the onset of symptoms. अच्छा, हम इसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? वो है इनके जो टाइमिंग होती है ऑनसेट ऑफ सिम्टम की, उससे हम जाके जो है ना इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम सोशल प्रैग्मेटिक डिसऑर्डर को देखें तो द इंडिविजुअल हैज नेवर हैड इफेक्टिव सोशल कम्युनिकेशन। ठीक है। अगर सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के साथ हम एक इंडिविजुअल को देखते हैं तो उनकी कभी भी जो है ना वो इफेक्टिव सोशल कम्युनिकेशन नहीं होती। ठीक है, फ्रॉम द स्टार्ट, जब से इनमें ये प्रॉब्लम डेवलप हो जी जाती सर, है। बट वो कैसे होता है? इन सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है? द सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप अप्रोप्रिएटली। सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स ऑलरेडी अप्रोप्रिएटली डेवलप हुए होते हैं बट दे आर नॉट यूटिलाइज। उसे यूटिलाइज वो नहीं कर सकता वो इंडिविजुअल, क्यों? बिकॉज ऑफ एंजाइटी, फियर और डिस्ट्रेस अबाउट सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, तो इसमें डिफरेंशिएशन क्या हुई? दैट सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर में जो है इफेक्टिव सोशल कम्युनिकेशन स्टार्ट से डेवलप नहीं हुए होते। सोशल एंजाइटी में क्या हुआ होता है? सोशल कम्युनिकेशन ऑलरेडी सही तरह इफेक्टिव वे में डेवलप हुए होते हैं बट दे कैंट यूज या यूटिलाइज दैट सोशल कम्युनिकेशन skills due to anxiety, fear और डिस्ट्रेस अबाउट सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, क्लियर है? जी सर। Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. आप इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से एंड ग्लोबल डेवलपमेंट डिले से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स मे बी डिफिशिएंट अमंग इंडिविजुअल विद ग्लोबल डेवलपमेंट डिले और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। जाहिर बात है जब सिवियर या प्रोफाउंड लेवल की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है वहाँ पे फिर सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स की डिफिसिट्स तो आएंगे but a separate diagnosis is not given unless the social communication deficits are clearly in excess of the intellectual limitation। ठीक है, बट हम अलग डायग्नोसिस तब तक नहीं दे सकते जब तक हमें नहीं लगता कि जो सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के जो सिम्टम्स हैं वो दे आर इन एक्सेस ऑफ दोज ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी प्रॉब्लम। ठीक है। अच्छा, अनस्पेसिफाइड है, अनस्पेसिफाइड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर जितने अनस्पेसिफाइड है, जिस तरह हमने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में अनस्पेसिफाइड
ان سارے ڈس آرڈرس کی جو ہے نا سیم ایکسپلینیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اتنے امپورٹنٹ بھی نہیں ہوتے، صرف جسٹ ایز اے کورس کور کرنے کے لیے میں نے اس یہاں پہ ایڈ کیا ہوا ہے، باقی اس کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور یہ ڈاکٹر تبھی یہ ڈس آرڈر دیتا ہے جب ایک کلائنٹ جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ اس کے جو سمپٹمز ہوتے ہیں کریکٹرسٹک، یہ دیکھیں this category applies to presentations in which symptoms characteristic of communication disorder اس کی وجہ سے clinically significant distress یا impairment ہوتی ہے social occupational and other important areas of functioning میں، ٹھیک ہے، but these do not meet the full criteria for communication disorder. Like کچھ symptoms ہوتے ہیں communication disorders کے جس کی وجہ سے یہ problem آ رہی ہوتی ہے but full criteria meet نہیں ہوتی for communication disorder or for or any of the disorder in the neurodevelopmental disorder diagnostic class، ٹھیک ہے، جس کے بیس پہ پھر کلینیشین کیا کرتا ہے وہ unspecified communication disorder کی diagnosis کی طرف چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کلیئر ہے آج والا لیکچر؟ Yes, sir. اچھا ایک منٹ میں آپ لوگوں کو یہ ریکارڈنگ فون کروں پھر